10 محرم بڑا خاص تھا. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ 10 محرم خاص کیوں تھا تو انہوں نے کہا کہ اس دفعہ اس 10 محرم میں جو کربلا ہے وہاں روحانی منصب داروں کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں پاکستان کے حوالے سے بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں اور جس کے اثرات آپ اگلے یہ جو مہینہ ہے اگست اور ستمبر اس میں دیکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ غزوہ ہند کی منظوری اور مولا امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ اب ان کا ظہور جو ہے وہ قریب ہونے والا ہے. سید حیدر جعفری صاحب کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ اتھارٹی ہیں, ان معاملات کو سمجھتے ہیں اور روحانی معاملات کو سمجھتے ہیں, ان درجہ بندیوں کو سمجھتے ہیں, اور میں انہی کے پاس موجود ہوں. اور شاہ جی سے پوچھتا ہوں کہ پاکستان کی تقدیر کیسے بدلنے والی ہے اور یہ غزوہ ہند اور مولا امام کا ظہور کیا واقعی قریب آ چکا ہے. بہت شکریہ شاہ جی. ویلکم سر. دیکھیں سر, جو سید جنہوں نے یہ کہا ہے یقیناً ٹھیک کہا ہوگا. میں صرف اس حدیث کو پڑھتا نہیں ہوں, یقین بھی رکھتا ہوں اور ایمان بھی رکھتا ہوں کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ایک اور حدیث ہے کہ مومن کی پکڑ اللہ کی پکڑ ہے. جو بھی انہوں نے کہا ٹھیک کہا ہوگا. میرا چونکہ روحانی معاملات سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. میرا ان روحانی شخصیات کی ملاقات سے کیا پتہ سر. میں وہ کائنات کے مالکوں کا علاقہ ہے, کربلا معلّہ, عرش معلّہ ہو یا کربلا معلّہ ہو, مجھے تو اس کا آئیڈیا نہیں ہے. اگر ہوا ہے تو یقیناً اس کے اثرات جو ہیں وہ آنے ہیں. اور میری کیلکولیشن جتنی مجھے اللہ نے عطا کی ہے, میری تو اتنی قوت حیثیت نہیں ہے, لیکن جتنی اس نے عطا کی ہے اس کے مطابق مجھے لگتا ہے. میں پھر یہ جتنی باتیں ریپیٹ کرتا ہوں میں کریڈٹ لینے کے لیے نہیں کرتا ہوں. کریڈٹ صرف اللہ کا ہے, میرا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی توفیق سے اس قابل اگر اللہ نے کر دیا ہے کہ میں کچھ باتوں کو کچھ سمجھ لوں اور دیکھ لوں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے حالات جو ہیں یہ بدلنے والے ہیں. پاکستان کے نظام بدلنے کی باتیں میں بڑے لمبے عرصے سے کروں. میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ میری اوقات حیثیت ہی نہیں ہے ان مقدس ہستیوں کی میٹنگ کے بارے میں, ان کے منٹس پڑھنے کی بھی. وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطنی نظام کے حصے دار ہوتے ہیں. ہماری کیا اوقات, ہم گناہ گار لوگ ہیں, ہماری حیثیت کیا ہے. ہمیں تو بس وہ دور کبھی سوچ میں ہی آتا ہے کہ وہ کہیں سرکار کا ڈیرا ہوگا, ہم تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے, کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ رجس ان سے دور ہے. تو ہم گناہ گار جو ہیں وہ لوگ ہیں. میں تو اپنی ذات کی بات کرتا ہوں, گناہ گار آدمی ہوں. میری اوقات حیثیت کیا ہے کہ میں ان کی بارگاہ میں پیش ہی ہو سکوں. لیکن جنہوں نے کہا ہے, ظاہر سی بات ہے سادات کا خون بہت پاورفل خون ہے اور وہ سید ہیں, تو انہوں نے یقیناً ٹھیک کہا ہے. مجھے نہیں پتا میٹنگ کب ہوئی کیسے ہوئی, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ حالات بڑی تیزی سے بدلنے والے. مجھے بالکل نہیں پتا کہ یہ میٹنگ کب ہوئی کیسے ہوئی, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ چیزیں بڑی تیزی سے ٹرن لے رہی ہیں. مجھے بالکل نہیں پتا کہ اس میٹنگ میں کون شریک تھا, کہاں سے آئے تھے, کون عملدار ہے, مجھے کیا پتا. ہم کمین جنرل پبلک کے لوگ ہیں. ہمارا کیا تعلق کائنات کے جو ہیں وہ بڑے بڑے جو ہے مطلب اسے کہہ لیں کہ ان کے پلاننگ ٹیم کے لوگوں سے. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اس پاکستان کی تقدیر بدلنے والی ہے. وہ جس لمبے قد کے آدمی کا ذکر اوریہ صاحب نے کیا ہے یا ان کو کسی نے بتایا, میں تو نہیں جانتا, لیکن انہوں نے بھی جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لمبے قد کا آدمی یہی ہے, ہمارے ارد گرد ہے, ہم روز اس کو دیکھتے ہیں, لیکن ہم اس کو پہچان نہیں پا رہے. وہ سارا کچھ بدلے گا اور اسی کے ہاتھ سے بدلے گا انشاءاللہ, اسی کے ہاتھ سے ہی بدلے گا, اور مجبوراً اس کو لے کے آنا پڑے گا جو مرضی ہو جائے. یہ قدرت نے طے کیا ہوا ہے, میری مرضی سے نہیں ہوتا, یہ میرے کہنے سے نہیں ہوتا, یہ اللہ نے طے کر لیا ہوا ہے کہ اس سے لے. تو جب اللہ نے طے کر لیا تو بس پھر وہی ہوگا جو اس نے کہا ہے وہ ہوگا, میری مرضی سے نہیں ہوگا.
اب یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں نا، یہ اصل میں ہوتی کیا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ باطنی نظام سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی منظوری سے ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ سمجھ لیں کسی بہت بڑے ہائی آفیشل نے کہیں جانا ہو تو اس سے پہلے اس کی سیکیورٹی اس جگہ پہنچ جاتی ہے، اس کو سیکیور کرتی ہے، ایسی ہیں۔ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اس کے آنے سے پہلے سارے انتظامات دیکھتی ہیں، رستے میں روٹ لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی کے مطابق پھر میٹنگز شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ساری میٹنگز اسی ایک نظام کا حصہ ہیں جو کہ اب ہونے جا رہا ہے۔ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہونے جا رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونے جا رہا ہے، اور وہ زیادہ دور نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا۔ آگے اللہ کی مرضی، میں تو اپنے گنتی 2 دونی 4 کا آدمی ہوں، میرے تو کوئی جن واقف نہیں ہے، میرے روحانی لوگ واقف ہونے نہیں، میں اس کے بارے میں کیا رائے دے سکتا ہوں۔ لیکن جتنا میرا ناقص علم ہے، جتنا مجھے غیر باہر سی بات ہے، جتنا اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، میں نے اس کی روشنی میں ہی دیکھنا ہے۔ تو مجھے یہ پاکستان جو ہے وہ مولا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا قلعہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سلطنت عام سی سلطنت نہیں ہے، اس نے بہت کام کرنا ہے، اور جو اس کو مس یوز کر رہے ہیں وہ سب نے ختم ہونا، سب نے۔ اللہ کا انتقام بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ بد دعائیں جو ہوتی ہیں نا، یہ لے بیٹھتی ہیں، اپنے ٹائم پہ ہوگا۔ یہ میں مذاق نہیں کروں، میں بالکل سیریس کہہ رہا ہوں۔ جس طرح سورج طلوع پہلے ہوتا ہے اور اس کی روشنی 9 منٹ کے بعد زمین پہ پہنچتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ 9 منٹ پہلے طلوع ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی مدد پاکستان میں آ گئی ہوئی ہے، اور اگلے تھوڑے سے ٹائم کی دیر ہے، دیکھیے گا ہوتا کیا ہے۔ میں کیلکولیشن کا آدمی ہوں، مجھے پتہ 9 کہتا کیا ہے۔ پاکستان دنیا میں اتنا بڑا ٹائیگر بن کے کھڑا ہوگا اگلے 9 سالوں میں کہ آپ دیکھیے گا ہوتا کیا ہے۔ وہ ساری چیزیں جو 50-60 سال میں نہیں ہو سکی، وہ صرف 7-8 سال میں ہو جائیں گے۔ یو ول سی اٹ۔ ہوتا کیا ہے، اللہ کی مدد جب اترتی ہے تو چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ رہ گئی بات غزوہ ہند کی، تو غزوہ ہند ایک حقیقت ہے، ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتا، اس میں چمگادڑ کی آنکھ کا قصور ہے، سورج کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم نے اس کو اپنے مفادات کی خاطر مس انٹرپریٹ کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے جھنڈے لگانے کی خاطر اس کو مس انٹرپریٹ کیا ہوا ہے۔ غزوہ ہند غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ جنگ غزوہ اگر ہے تو سرور انبیاء کی پوری مدد ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عام سی جنگ ہوگی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے کہنے سے ہوگی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ غزوہ ہند کی پلاننگ آپ کریں گے؟ آپ کی اوقات حیثیت ہے اس کی پلاننگ کرنے کی؟ وہ جس کی ہے وہ لڑ لے گا، اس کی اپنی فورسز ہیں۔ جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے کہ اگر کسی ہائی آفیشل نے جانا ہو تو اس کے ساتھ اس کی گارڈ پہلے ٹریول کرتی ہے، اس کی سیکیورٹی، اس کی وائرلیس، اس کا پورا نظام ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو یہ پورے نظام کی ایکٹیویشن اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ بڑے سردار صاحب العصر والزمان کی سواری آ رہی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑے سردار جب موو کرتے ہیں تو ان کے پیروں میں کئی جانور قربان کیے جاتے ہیں، کئیوں کی جان کا فدیہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جتنا مسلمانوں کا پاک خون ہے، یہ اسی پاک مقدس ہستی کے سر کا صدقہ ہے جس نے آ کے سارا نظام بدلنا ہے، جس کا نام صاحب العصر والزمان ہے، مولا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ مولا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام عام سی پرسنالٹی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی بھی اٹھے گا کہ کہے گا میں مہدی ہوں، ہم مان لیں گے؟ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تشریف لانا ہے، مولا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا تو کام کرنا ہے نا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے کیا نہیں۔ کر کے تو آئیں گے نا، بتائیں گے تو پوچھ لیں گے کہ جی مالک آپ مہدی ہیں کہ نہیں ہیں۔ ابھی تو جتنے اٹھتے ہیں ان کی تو شکل تو ہی نہیں لگتا کہ امام مہدی نے۔
شاشی غزوہ ہند کا مطلب غزوہ تو وہی ہوتا ہے جس میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی، اب ظاہری موجودگی یا باطنی موجودگی، یا باطنی میں جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان محمد فاتح کے بارے میں کہا تھا، کانسٹنٹینوپل کی آخری رات تک تو وہ جنگ ہار گیا ہوا تھا۔ سلطان محمد فاتح کی ہسٹری پڑھیں، جب اس نے کانسٹنٹینوپل فتح کیا آخری رات تک تو وہ جنگ ہار گیا ہوا تھا۔ پھر اس کو خواب میں یاد آیا کہ اوہو کشتیاں پہاڑوں پہ چڑھیں گی تو کانسٹنٹینوپل فتح ہوگا، اس نے کشتیاں پہاڑوں پہ چڑھا دی۔ قدرت ایسے ہی کام کرتی ہے، سرور انبیاء کی موجودگی خواب میں ہو۔ سلطان نور الدین زنگی کی ہسٹری پڑھ لیں، ہاں سلطان کہاں محمد سے چنا ایک خواب تھا، خواب میں آئے نا سلطان محمد فاتح پڑھ لیں۔ سرکار رسالت مآب سرور انبیاء اس کائنات کی جان کا نام ہے، لولا لما خلقت الافلاق کے تاجدار کا نام ہے، اور ہم لوگ سرور انبیاء کا نام لیتے ہیں اور سودا اپنا بیچتے ہیں، تباہی پھر جائے گی۔ اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے، میں اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہوئے کیوں گھبراتا ہوں، آپ مجھے بار بار گھیر کے اس طرف لے آتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ موت سے مجھے ڈر نہیں لگتا، اللہ کو حاضر ناظر جان کہتے ہیں، جان اس کی امانت ہے، اس نے لے لینی ہے، ٹھیک ہے بسم اللہ کروڑ بار۔ میرے لیے تو زندگی کی سب سے بڑی عید ہوگی جس دن مالک کے پاس جا کے میں اپنا جو ہے اس کے سامنے جا کے تو سجدہ پیش کروں گا کہ مالک آ گیا مہربانی کر دے، میرے لیے تو وہ عید کا دن ہوگا۔ اس سے نہیں ڈر لگتا، ڈر صرف اس سے لگتا ہے کہ اگر وہ وقت آ گیا جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ شدید ترین اشد الفتنہ، شدید ترین فتنوں کا دور ہوگا، ہم کہیں اس میں راہ سے نہ بھٹک جائیں۔ اللہ ڈر صرف اس سے لگتا ہے کہ اس وقت میں جب وہ واقعی وہ وقت آ جائے ہم کہیں بھٹک نہ جائیں، مالک اپنے وفاداروں میں رکھے، مالک اپنے وفاداروں میں اٹھائے، قیامت والے دن بھی اس کے وفاداروں میں جا کے کھڑے ہوں، بس یہ ایک چیز سے ڈر لگتا ہے، ورنہ مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ یہ اسے مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ اچھی طرف نہیں جا رہی، یہ حالات اس طرف نہیں جا رہے، اور یہ رہ گیا غزوہ ہند، یہ ہو کے رہنا ہے، یہ اٹل حقیقت ہے۔ اب یہ ہند میں صرف ہم یہ اس کا ٹائٹل لیتے ہیں کہ ہند میں پاکستان ہی ہے، پاکستان ہندوستان سر پورا کانٹیننٹ، سب کانٹیننٹ پورے کا پورا، پاکستان، ہندوستان، ایون سری لنکا، ایون نیپال، چائنا، غزوہ ہند کا بارڈر آپ نے بڑا چھوٹا سا بنا دیا، انڈین اوشن کو بھول گئے۔ پانی میں سے آگ کے شعلے بلند ہونے کی حدیث سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انڈین اوشن۔ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ابھی چاہ بہار اور اس طرف کا نہیں، ابھی گوادر بھی، میں بار بار، میں اتنا پاگل نہیں ہوں، تھوڑا سا ہوں۔ وہ کہا تھا کسی نے eccentricity is the price which every wise man has to pay. I'm not a wise man but I am an eccentric. ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، ایڈا بڑا پاگل نہیں گا، تھوڑا جائے گا، لیکن یہ میں بار بار گوادر کرتا ہوں سر، یہاں پہ چنگاریاں اٹھنی ہیں اور بہت خطرناک چنگاریاں اٹھنی ہیں، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیے گا۔ عمان سے اٹھنے والے شعلے گوادر تک پہنچتے ہوئے ٹائم نہیں لگے گا، بہت صراحت سے بیان کر رہا ہوں۔ میں پھر کہتا ہوں مجھے نہیں پتا کیا ہوگا باطنی نظام کا، میں تو ظاہری نظام کو دیکھ رہا ہوں، ظاہری نمبرز کو دیکھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا باطنی طاقتیں کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی۔ ہاں مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر جو ہیں وہ شیطانی طاقتیں اتنی طاقتور ہیں نا، تو رحمانی طاقتیں بھی کہیں نہ کہیں ریڈی کھڑی ہیں، مجھے نہیں پتا کہاں کھڑی ہیں لیکن ہیں۔